ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈ بر وقت ملتی رہیں۔ آج میں مہر یار کی قسط نمبر 8 لے کے آئی ہوں۔ وفا 5 بجے کے قریب انگڑائی لے کر اٹھی تو خود کو صوفے پر لیٹے ہوئے پا کر رونے لگی۔ اسے لگا ایبک نے پھر سے اسے صوفے پر سونے بھیج دیا ہے۔ جب جی بھر کر رو چکی تو یاد آیا ایبک تو ہے ہی نہیں اور نہ ہی وہ اپنے کمرے میں موجود ہے ابھی۔ ایبک ٹھیک کہتے ہیں، مجھے رونے کا بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ بلا وجہ خیالی پلاؤ بنا کر رونے لگی۔ بیبی، آپ کی ماما سٹرونگ ہیں، بس کبھی کبھی بچی بن جاتی۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کر کمرے میں چلی آئی، بیڈ کو ٹھیک کر کے لیٹ گئی۔ ابھی بھی اسے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، اس لیے آنکھیں بند کیے 10 منٹ لیٹے رہنے کے بعد سو گئی۔ صبح خالہ جان کے اٹھانے پر اس کی آنکھ کھلی تھی، تب صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ وفا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ رات ٹھیک سے سوئی تھی؟ وہ پاس بیٹھ کر اس سے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ جی خالہ جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایبک آ جائیں تو میں مزید ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ میری اتنی فکر نہیں کیا کریں، میں اچھی بچی ہوں، باتیں بھی مانتی ہوں۔ وہ اپنی تعریف کرتے ہوئے سر ہلا ہلا کر یقین بھی دلا رہی تھی۔ یہ بچی اب اماں بننے جا رہی ہے، لہٰذا اس بچی کو اپنا بچپنا ختم کرنا ہوگا۔ خالہ جان ہنستے اسے پیار سے گلے لگا گئی۔ ایبک بڑا پیارا بچہ ہے، جب وہ 10 برس کا تھا میں یہاں شادی ہو کر آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، وہ بھی بھابھی سے زیادہ مجھے اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے۔ تمہارے خالو مہتاب سے زیادہ اسے چاہتے تھے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلا سوال ایبک کے بارے میں پوچھتے تھے، پھر اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے۔ تم اور مہتاب ایک ہی سال میں پیدا ہوئی تھی۔ ایبک کہتا تھا، بھابھی مہتاب سے زیادہ وفا پیاری ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، مہتاب کو اپنی بہن کو دے دیں۔ وہ ہنستے ہوئے وفا پر ایبک کا نیا حیران کن انکشاف کر رہی تھی۔ کیا میں انہیں پسند آئی تھی؟ وہ حیرت سے پوچھتے ہوئے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ہاں، تم کافی زیادہ اس کے پاس رہتی تھی، مہتاب سے زیادہ تمہارے لاڈ تو تمہارے شوہر نے اٹھائے۔ وہ مسکراتے ہوئے وفا کا صدمہ دیکھ رہی تھی۔ جب ہی وہ مجھے بچی بچی کہتے رہتے ہیں، کس نے کہا تھا بچی کو کھلائیں؟ حد ہی ہوگی خالہ جان، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایبک نے مجھے اپنی بچی سمجھا ہوا تھا اور میں بیوی بن کر ان کی زندگی میں آ گئی۔ وہ اداسی سے اپنی خالہ سے بولتے ہوئے بالکل ضدی بچی لگ رہی تھی، جسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ یہ تو قدرت کے کھیل ہیں بچی، سیدھا بیوی ہی بنا دیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ خالہ نے لمبی سانس بھر کر وفا کا غم مزید بڑھا دیا۔ خالہ جان، وہ رونے والی ہوئی تو خالہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بھائی مذاق کر رہی تھی، اتنا بات بات پر روگی تو ایبک عاجز آ جائے گا۔ بیٹی اپنے اندر میچورٹی لے کر آؤ، وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ایبک نے خود کو بدلا تھا لیکن وفا کو بالکل بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ بھی اس کا احسان تھا، ورنہ اسے یوں بات بے بات رونے سے چڑ تھی، جس کی وجہ سے مہتاب اچھی خاصی ڈانٹ بھی سنتی تھی۔ چلو منہ دھو کر باہر اور ناشتہ کرتے ہیں مل کر۔ آج سے کام والی لگا لیے تاکہ تمہارے کام وہ کر سکے اور تم صرف آرام کرو اور چاہو تو پڑھائی کرو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو وفا سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، نہا کر فریش ہوتی ہوئی باہر آئی۔ خالہ اور کام والی لڑکی کھڑی باتیں کرتے ہوئے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس نے مدحت میم کو میسج کر کے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ابھی نہ ہی میسج سین ہوا تھا نہ ہی رپلائی آنے والا تھا، اس لیے وفا اس کام والی لڑکی سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ ناشتہ آ جانے پر دونوں مل کر باتیں کرتی ہوئی ناشتے سے انصاف کرنے لگی۔ وہ اس وقت شام کی چائے پینے کے لیے باہر لان میں آئی تھی، جہاں مہتاب اور وفا آمنے سامنے جبکہ ان دونوں کے برابر والی کرسی پر امینہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ وفا، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا، ایک دفعہ بچپن میں میں نے تمہیں دھکا دے دیا تھا، چاچو نے مجھے ڈانٹا تھا اور تمہیں گود میں بٹھا کر ٹافی کھلاتے رہے تھے۔ مہتاب کی بات نے وفا کو لال پیلا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ اس کی خالہ محض مسکرا رہی تھی۔ تم بس شرما لو وفا، میرا دکھ مت سمجھنا۔ مہتاب نے ایبک کا جملہ فوراً کسا تھا۔ اتنے میں باہر گاڑی کا شور اٹھا تو وہ تینوں متوجہ ہوئیں۔ اندر بلیک رنگ کی جانی پہچانی گاڑی آ کر رکی، وہیں وفا کی بانچیں پھیل گئیں اور وہ تینوں کھڑے ہو کر فوراً سے سمینہ بیگم اور نعیم صاحب کا استقبال کرنے پہنچے۔ میری پیاری بیٹی، سمینہ بیگم گال چوم کر خود سے لگائے پیار کرنے لگی، جبکہ نعیم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماتھا چوما۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ان کی محبت وصول کر رہی تھی۔ میری بیٹی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
سمینا بیگم کی بات سمجھتے ہوئے وفا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہاں 1 ماہ کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہماری بیٹی اب ہمارے سامنے رہے گی، نعیم صاحب نے محبت سے بتایا۔ بالکل، آپ کی بیٹی ہیں، آپ اسے 2 ماہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی گنجائش ایبک چاچو کی جانب سے نہیں نکل سکتی۔ مہتاب کی بات پر سب ہنسنے لگے، جبکہ وفا نے مہتاب کو گھورا، جیسے کہا ہو تمہیں میں بعد میں دیکھتا۔ وہ لاؤنج سے اندر کی جانب چلے آئے۔ ان کا روم تو پہلے ہی ریڈی تھا، اس لیے سامان رکھوا کر وہ فریش ہونے کے بعد ڈنر ٹیبل پر ملے۔ جی ماما، ڈاکٹر کی ہدایت فالو کر رہی ہوں۔ وہ سمینا بیگم کی ہدایت پر انہیں اطمینان دلانے لگی۔ رات کھانے کے بعد میٹھا، پھر چائے اور پھر سب بیٹھے باتوں میں لگے رہے۔ ایبک کی رات 1 بجے کال آئی تو وہ ایکسکیوز کر کے روم میں چلی آئی تاکہ اطمینان سے اسے وقت دے سکے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو بہت مس کرتی، وہ رندھی ہوئی آواز میں بتا رہی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بھی تمہیں مس کر رہا ہوں، وہ سر آہ بھر کر بولا۔ آپ ویڈیو کال کریں، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ وفا کی فرمائش پر وہ لب بھینچ گیا۔ پہلے یہ بتاؤ، آج کس بات پر روئی تھی؟ وہ بات ٹالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں مہتاب کے ساتھ مووی دیکھتے دیکھتے صوفے پر سو گئی، جب آنکھ کھلی تو رونے لگی، وہ بول کر خود کو ڈانٹ کے لیے تیار کرنے لگی۔ رونے کی وجہ؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ نے واپس مجھے صوفے پر سلانا شروع کر دیا ہے، پھر یاد آیا آپ تو ہیں ہی نہیں یہاں۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ بہت خوب وفا بی بی، اتنی ہی عقل مندی کی توقع کی جا سکتی ہے تم سے۔ حد ہوتی ہے یار، رونا بھی آیا تو کس بات پر؟ کبھی عقل کا استعمال کیا ہے، یا مجھے دیکھ کر ساری عقل محبت میں گنوا دی؟ وہ شوخی بھرے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ آپ سے مجھے کوئی محبت نہیں ہے، وہ ناک چڑھا کر جھٹلا گئی۔ ہاں، پھر مجھے مس کیوں کرتی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا۔ ایک انسان کے ساتھ رہتے رہتے عادت ہو جاتی ہے، مجھے آپ کی ہو گئی ہے عادت، ناٹ محبت، وہ دو بدو حاضر دماغی سے جواب دے رہی تھی۔ اس دفعہ وہ پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر مجھے 2 دفعہ اس یقین کے ساتھ مشکل میں پھنسنے کے بعد کیوں پکارا تھا کہ میں بچانے آؤں گا؟ وہ دلچسپی سے پورے اطمینان سے سوال کر رہا تھا۔ کیونکہ اس وقت آپ ہی تھے جو بچا سکتے تھے، اور آپ پولیس والے بھی تو ہیں ہمارے محافظ، وہ بڑی چالاکی سے جواب دیتی ایبک کو محظوظ کر رہی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود شادی کے لیے حامی کیوں بھری تھی؟ وہ فرصت سے بیٹھا تو مزید سوال کر رہا تھا۔ کیونکہ مجھے بدنام ہونے سے ڈر لگتا ہے، وہ اب روحان سی ہو رہی تھی، لیکن خود پر قابو کیے رہی۔ نہیں، تمہیں مجھ سے دور جانے کا خوف تھا، تمہارے پاس اچھا چانس تھا اپنی محبت کو پانے کا، تو تم نے بنا دیری کیے اپنی محبت اپنے نام کر لی۔ وہ بہت صفائی سے اس وقت کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کو معلوم ہے مجھے محبت کب ہوئی تھی؟ وہ بے چینی سے سوال کر رہی تھی، جاننا چاہتی تھی وہ اس کو کتنا جانتا ہے۔ میں آج رات بالکل فری ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں صبح یونیورسٹی جانا ہوگا، وہ بولا تو وفا فوراً خوش ہو گئی۔ نہیں جانا یونیورسٹی، ماما بابا آج ہی آئے ہیں، ان کے ساتھ رہوں گی، وہ فوراً سے جواز تکشیل دینے لگی۔ اوہ گریٹ، آنٹی انکل پہنچ گئے، انجوائے کرنا خوب، وہ مسکرا کر خوشی سے بولا۔ جی لیکن آپ اپنی پوری بات تو مکمل کریں، وہ بے چینی سے بولی۔ جب تک تم نہیں کہہ دیتی کہ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی، میں بھی نہیں بتاتا، وہ شرط رکھ کر اگلوانے کے لیے وفا کو پھنسا گیا۔ معلوم نہیں کب ہوئی، لیکن اسلام آباد سے جب بھی چھٹیوں میں لاہور آتی تھی، آپ کو سوچتی وہ خوب تیار ہوتی تھی کہ آپ ہی ریسیو کرنے آئیں گے، پھر آپ کو میں پسند آ جاؤں گی۔ شاید تب سے ہی اسکول کے بعد سے محبت ہونے لگی تھی، وہ آہستہ آواز میں کھوئی ہوئی بولی۔ ہاں وفا، غلط ہو تم، جب تم مجھے صرف پسند کرتی تھی، اور یہ صرف اٹریکشن تھی، تمہیں خود نہیں معلوم تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی، وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اچھا آپ بتائیں کب ہوئی تھی؟ وہ دلچسپی سے اپنی محبت کا دراگ جاننا چاہتی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ اشر سے بچایا تھا، جب تمہیں مجھ سے محبت ہوئی اور مجھ پر یقین بھی ہو گیا کہ ہر مصیبت میں ہمیشہ میں ہی تمہاری ڈھال بنوں گا، وہ مسکرا کر وفا کو سمجھتا تھا اس بات کا یقین وفا کو ہو چکا تھا، کیونکہ میں بعد میں سب باتوں کا ادراک کر پایا تھا۔ اشر کی باتیں دل پر گھونسا سا مارتی تھیں۔ مجھے میری بیوی میچیور اور میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی چاہیے تھی، وہ سب باتیں تم میں نہیں ہیں، لیکن جو باتیں تم میں ہیں میں اب ان کا عاشق ہو گیا ہوں،
وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے آج سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ اور آپ میرے عاشق کب بنے تھے؟ وہ دلچسپی اور شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ایبک سے پوچھتے ہوئے اپنی انگلی پر بال لپیٹ رہی تھی۔ جب تم میرے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کرتی تھی، میرے کہنے پر تم نے اپنی گردن سے دوپٹے کو جدا نہیں کیا تھا۔ شاید اس وقت تو مجھے ضرورت سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی اور تم بنا کوئی سوال کیے چپ چاپ صوفے پر سو جاتی تھی۔ میرے ہر کام اپنی خوشی اور محبت سے کرتی تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تمہیں مجھ سے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا، لیکن تمہارا نصیب مجھ سے جڑا۔ میں اپنے یار کا محور بن گیا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگنے لگا تھا، پھر آہستہ آہستہ تمہیں احساس بھی دلایا تھا۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو اور میں یہ رشتہ اب باقاعدہ چاہتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے سنجیدہ تھا، جبکہ وفا کے چہرے پر سکون اور ہلکی سی دلکش مسکراہٹ تھی۔ تم آج کل بہت آرام کر رہی ہو، خیریت ہے؟ ایبک یوں ہی اچانک پوچھنے لگا۔ جی خیریت ہے، جب آپ یہاں آئیں گے خود دیکھیے گا، گھر میں کچھ مختلف سا محسوس ہوگا۔ وہ مسکرا کر اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، حالانکہ اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اچھا، کیا کلر کروا رہی ہو یا سیٹنگ چینج کر دی؟ وہ ضبط کرتے کرتے رک کر پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ کی سوچ بس یہیں تک ہے، چھوڑیں یہ بتائیں آپ دوبارہ کب بات کریں گے؟ وہ پوچھ کر افسردہ ہونے لگی تھی۔ جب بھی موقع ملا کال کروں گا، یہاں سگنل کا بہت ایشو ہے۔ تم بار بار پوچھ کر میری بے قراری کو بھی بڑھا دیتی ہو، پاگل لڑکی۔ اس کے بولنے پر دوسری طرف وفا ہنسنے لگی تھی۔ ہاں ہنس لو میری حالت پر، جب آؤں گا سب بدلے لوں گا تم سے، وہ دھمکی دے رہا تھا، جبکہ وفا اب بھی ہنس رہی تھی۔ رات 4 بجے تک دونوں باتیں کرتے رہے، پھر اچانک وفا کی سانس اسپیکر سے دوسری جانب گونجنے لگی تو ایبک نے فون بند کر دیا۔ دوسری صبح وہ اپنے ماما بابا کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی۔ مہتاب یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ امینہ بیگم مہمان نوازی میں ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی۔ مہتاب یونی سے لوٹی تو وفا سے ملنے چلی آئی۔ صبح ناشتے پر اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ وفا دیر سے سو کر اٹھ رہی تھی۔ وفا، مہران تمہارا پوچھ رہا تھا، میں کیا بتاتی؟ میں نے کہہ دیا وفا میری چچی ہیں، اس سے دور رہنا تم۔ وہ یہ سن کر حیران ہونے کے بجائے ہنسنے لگا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، پہلے اشر اور اب مہران۔ تمہاری زندگی خراب کرنے پر تلے رہتے ہیں یہ لوگ۔ چاچو کا معلوم ہے نا تمہیں، وہ کتنے پوزیسو ہیں۔ اگر انہیں مہران کا معلوم ہوا تو اشر کے صرف ہاتھ توڑے تھے، اس کی گردن توڑ دیں گے۔ وہ جلدی جلدی بوکھلائے ہوئے بول رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مہتاب، میں نے مدحت میم سے بات کی تھی، انہوں نے میری لیو ایڈمن کو دے دی ہے اور آفس سے مجھے چھٹیاں مل گئی ہیں، ساتھ پیپرز میں بیٹھنے کی اجازت بھی۔ تم پریشان مت ہو، میں یونیورسٹی ہی نہیں جاؤں گی تو کوئی مہران مجھے کیسے تنگ کر سکتا ہے؟ اگر میں ایبک کو یہ بات بتا بھی دیتی ہوں، وہ کتنے پریشان ہو جائیں گے، اور میں ایبک کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ مہتاب مجھے بھی سمجھو نا۔ وہ بول کر آخر میں لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ تمہارا سمجھ نہیں آتا، بیبی والی خبر نہیں سنائی اور اب ایک مصیبت میں پھنسی ہو پھر بھی نہیں بتا رہی ہو۔ چاچو بہت غصہ کریں گے وفا جب بھی انہیں معلوم ہوا۔ وہ وفا کو اب بھی سمجھا رہی، اسے اپنی ہر بات سے چاچو کو آگاہ کر دینا چاہیے، یہ مہتاب کا خیال تھا۔ کچھ نہیں ہوتا مہتاب، میں ہینڈل کر لوں گی، اب مجھے بتانا ہے میں بچی نہیں ہوں۔ وہ مسکرا کر اپنے اوپر سے بچی کا ٹیگ ہٹانا چاہتی تھی۔ تم پاگل ہو وفا، چاچو ناراض ہوں گے، میری یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ وہ بول کر پاس سے اٹھ گئی۔ اسے وفا کی سوچ پر رہ رہ کر غصہ ہی آ رہا تھا۔ مہتاب باہر آ کر اپنے خالہ خالو کو کمپنی دینے لگی، جبکہ وفا صبح سے ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کمر میں درد محسوس ہوا تو کمرے میں چلی آئی۔ وہ موبائل اٹھا کر بار بار دیکھتی تھی کہیں ایبک کی کال تو نہیں آئی ہے، لیکن وہاں کوئی کال میسج نہیں ہوتا تھا۔ رات میں انہوں نے باہر ڈنر کرنے کا پروگرام سیٹ کیا، جس کی وجہ سے وفا جارجٹ کا میرون رنگ کا سوٹ پہنے، نفیس سی جیولری اور ہلکا سا میک اپ کیے پوری طرح تیار ہو کر باہر آئی، جہاں وہ سب وفا کو ساتھ لیے ریسٹورنٹ کے لیے نکل گئے۔ وفا کو ایبک کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ سفر کے دوران اسے وامٹ ہونے لگی۔ وہ 3 جگہ رک کر ریسٹورنٹ پہنچے تھے۔ اگر آپ بہتر فیل نہیں کر رہی تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، کبھی اور آ جائیں گے باہر کھانے پینے۔ نعیم صاحب نے زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے وفا سے پوچھا۔ نہیں، میں بہتر فیل کر رہی ہوں، آپ لوگ آرڈر دیں، میرے لیے کوئی لائٹ چیز آرڈر کر دیں۔
وہ مسکرا کر ان سب کی پریشان چہروں کو دیکھتے ہوئے اطمینان دلا رہی تھی۔ البتہ ابھی بھی اسے اندر کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب اسے بہلانے کے لیے باہر آئے تھے اور یوں ہی چلے جاتے وفا کو منظور نہیں تھا۔ آر یو شیور بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ سمینا بیگم نے وفا کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ سر ہلانے لگی۔ جی مما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خالہ جان، میں ٹھیک ہوں۔ مہتاب، سب کے لیے آرڈر کرو۔ وہ سب کی فکر مندی دیکھ کر ان سب کی مخاطب کے مہتاب سے آرڈر کروانے لگی۔ وہ مینیو کارڈ اٹھائے سب سے ان کی پسند پوچھنے لگی، ہلکی پھلکی باتوں کے دوران جن میں زیادہ تر وفا تم ٹھیک ہو؟ وفا وامٹ فیل تو نہیں ہو رہی؟ وفا اگر کچھ اور کھانا ہے تو وہ منگوا دیتے ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں شامل تھیں۔ وہ ان رشتوں کے مل جانے پر جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ یہ دو گھر والے اس کی پوری دنیا تھے۔ خالہ جان نے کبھی سسرال والا ماحول محسوس نہیں ہونے دیا، وہیں اس کے ماما بابا اب مل کر کافی وقت کی دوری تشنگی کو مٹا رہے تھے۔ وہ جان سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس قدر اسے مس کرتے ہوں گے۔ وہ لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگر ایبک ہوتا اس کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ سب سے پہلے تیاری پر اس نے کہنا تھا، وفا ہم باہر نہیں جا رہے، میں بھابھی کو کہتا ہوں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ ایبک کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ چاچو کی یاد آ رہی ہے؟ مہتاب نے کان کے پاس جھک کر اسے پوچھا۔ چپ کرو لڑکی، مجھے لگتا ہے تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے تاکہ تم بھی فیل کرو اس رشتے کو۔ وفا نے گھور کر اسے کہا، ہاں کروا دو، لیکن وہ بھی میرا مجنوں ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ جھاڑے شادی کے لیے بالکل تیار تھی۔ ہاں، تم کتنی بہادر ہو، کیسے شادی کے لیے ریڈی ہو گئی؟ وفا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ اب مجھ سے تم دونوں کا رومانس نہیں دیکھا جاتا ہے، اس لیے مجھے بھی شادی کرنی ہے بس۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وفا کو اس کی شرارت سمجھ آئی۔ تم انڈائریکٹلی یہ کہہ رہی ہو کہ ہم دونوں بہت رومانٹک ہیں لڑکی؟ وہ اس بات پر ایبک سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ہاں جی، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں چچی جی، وہ مسکرا کر بولی تو وفا نے اس کے ایک چپت لگائی۔ وہ ہنستے ہوئے وفا کو منانے لگی۔ وہ رات 11:30 بجے گھر میں گھستے ہی تھکن کی وجہ سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وفا نے ایک پکچر بنائی تاکہ بتا سکے وہ اس دن ڈنر پر گئی تھی۔ وہ اپنے کسی خاص لمحے سے اسے انجان نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ 15 دن گزر چکے تھے۔ سب وفا کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مرجھائی سی ہی رہتی تھی۔ ایبک کی دوسری کال کے بعد سے اس کی اب تک بات نہیں ہو پائی تھی۔ اسے ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے چین سی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ بات پہ بات غصہ کرتی تھی، کوئی کچھ کہہ دیتا غصہ کرنے لگتی تھی۔ نعیم صاحب، سمینا بیگم اور امینہ بیگم پریشان تھے، جبکہ مہتاب نے یونی سے 2 دن کا آف لے لیا تھا تاکہ وفا کا موڈ بحال کر سکے۔ وفا، آج میرا آف ہے، کیوں نہ آج ہم بیبی کی شاپنگ کرنے چلیں؟ وہ دبے دبے جوش سے چیختی ہوئی بولی تو وفا نے گھور کر دیکھا، پھر چھت کو دیکھنے لگی۔ وفا چلو نا، میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، تم چاچو کو سرپرائز دینا اور اپنے بیبی کی شاپنگ کے ذریعے بتانا کہ وہ بابا بننے والے ہیں۔ اس طرح تمہیں بتانا بھی نہیں پڑے گا اور وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ ابھی 1.5 مہینہ باقی ہے وفا، تم یوں ضائع نہیں کر سکتی ہو۔ میرے ساتھ روز شاپنگ پر چلو گی۔ وہ ہاتھ کھینچتے اسے اٹھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ وہ تیار تو ہو گئی لیکن اس کی رنگت اب بھی زردی مائل تھی۔ وفا، اچھے سے شاپنگ کرنا اور بیٹی اور بیٹے دونوں کی شاپنگ کرنا۔ پیچھے سے امینہ بیگم نے ہدایت دی، جس پر وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور، شاپنگ مال چلو۔ وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ مہتاب نے ڈرائیور کو حکم صادر کیا۔ جی بیوی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے انہیں ایک اچھے شاپنگ مال لے آیا۔ چلو وفا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ مہتاب نے اسے یوں ہی بیٹھے ہوئے دیکھ کر ٹوکا تو وہ خیالوں سے چونک کر باہر آتی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ چلو بھی وفا، وہ دوبارہ بولی تو اسے یاد آیا وہ شاپنگ پر آئے تھے۔ شاپنگ مال میں داخل ہو کر وہ لفٹ سے 3 فلور جہاں بیبی کے لیے ہی چیزیں تھیں وہاں چلی آئیں۔ وفا، وہ دیکھو، پنک کلر کی فراک۔ مہتاب پنک رنگ کی فراک کو ہاتھ میں لیے اس کے پاس چلی گئی، جس پر چھوٹے چھوٹے بیٹس لگے ہوئے تھے اور بہت سمپل اور خوبصورت تھی۔ وفا، وہ دیکھو میرے چھوٹو کے لیے، وہ اچھا رہے گا۔ مہتاب ایک بیبی بوائے کا ڈریس ہاتھ میں لیے اسے دکھا رہی تھی۔ وہاں ہر چیز ہی اتنی پیاری تھی کہ مہتاب اور وفا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب ہی لے لیں۔ وفا، اگر پہلے بیٹا ہوا نا، تم بیٹی کی چیزیں اٹھا کر رکھ دینا،
مہتاب نے ساتھ چلتے ہوئے اچانک کہا۔ وفا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی نیکسٹ ٹائم بیٹی ہو سکتی ہے نا پھر؟ وہ ہنس کر اسے سرخ ہونے پر مجبور کر گئی۔ تم جب بولنا فضول بولنا۔ وفا نے گھورتے ہوئے کچھ کھلونے بھی دیکھے، بہت ساری ضرورت کی چیزیں، اور ایسی فالتو چیزیں لیتے ہوئے وفا کا دل کا درد کچھ حد تک کم ہوا تھا۔ پہلی دفعہ بیبی کی وہ شاپنگ ایبک کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مہتاب کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جب نیچے فلور پر اپنے لیے چیزیں دیکھ رہی تھیں تب اچانک مہران سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو وفا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ وفا اگنور کیے مہتاب کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ پیچھے پیچھے ہی آتا رہا۔ وفا کیا مہتاب سچ کہہ رہی تھی؟ تم نے اس کے چاچو سے شادی کی ہے؟ مہران ضبط کیے یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ ہاں 1.5 سال ہو گئے ہماری شادی کو، اور میں شادی سے پہلے سے ان سے محبت کرتی تھی۔ اور کچھ سننا ہے؟ وفا اچانک رک کر غصے سے بولی تو مہتاب اور مہران نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مہتاب کو یہ جان کر شوق لگا تھا وہ شادی سے پہلے سے ایبک میں انوالو تھی، جبکہ وفا کی 1.5 سالہ شادی کا سن کر مہران کو حیرت ہوئی تھی۔ میں کیسے مان لوں تم سچ کہہ رہی ہو؟ مہران سینے پر بازو لپیٹے اس سے مخاطب تھا، آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ میں ایبک کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اتنا کافی ہوگا تمہارے لیے جاننا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولتی آگے بڑھ گئی۔ وفا تم اسے چھوڑ دو تو میں یہ بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھ سے شادی کر لو۔ مہران نے اسے ہاتھ پکڑ کر روک کر اپنی بات مکمل کی، لیکن وفا کے اگلے عمل سے اس کے 14 طبق ضرور روشن ہوئے تھے۔ وفا نے بنا آسرا کیے اسے زوردار چماٹ مارا تھا۔ وہ کیسے اسے ایبک سے دور رہنے کا کہہ سکتا تھا؟ وہ 15 دن بات نہ ہونے پر تڑپ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اس سے دور ہو کر اس کی ہو جائے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے وفا کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔